لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قناۃ السلفیہ کی جانب سے آپ کا بھائی عبد الخالق بٹی آج بروز بدھ 30 اگست 2023 آپ کے سامنے آج اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان کو ناحق قتل کرتے تھے؟ محترم دوستو بھائیو، میرے پاس چند دن قبل ایک دوست آیا اور کہنے لگا کہ جی یہ صحیح حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ناحق قتل کرواتے تھے، یہ حدیث ہے۔ میں نے اس کو پہلے سمجھایا کیوں، الحمدللہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ کون سی حدیث دکھائے گا اور اس کو کیا غلطی لگ رہی ہے۔ اصل میں لوگ جو ہیں بیچارے لا علم، جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، صرف ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور کچھ ملعون جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے والے ہیں، وہ ہماری اہل سنت کی کتب میں سے بعض احادیث کا سہارا لے کے تو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیعہ، روافض، یہ اخوانی، ان کے ہم نوا، جتنے بھی یہ جو لوگ ہیں شیعوں کے ہم نوا، یہ اس طرح کی حدیثیں نکال کے عامی بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ اب عام آدمی کو پتہ نہیں ہے، اس کو تو جب حدیث کی کتاب میں سے کھول کے روایت دکھائی جائے گی تو وہ اس حدیث کے ٹکڑے میں سے جو بھی لفظ آئے گا وہ حدیث سمجھے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، کئی دفعہ تجربہ ہو چکا ہے کہ تفسیر والا قرآن مجید کھول کے نا تو حاشیے کے نیچے سے، یہ ایک دفعہ نا گاؤں میں ایک دفعہ ہمارے واقعہ ہوا بھی ایسا کہ قرآن مجید کے ترجمے کے نیچے جو ہوتا ہے نا حاشیہ، لائن لگی ہوتی ہے، لائن کے نیچے حاشیہ تھا، اس حاشیے میں سے نا مولوی صاحب نے ایک بندے کو وہاں سے پڑھایا کہ یہ دیکھو پیر عبد القادر جیلانی کے 11ویں کے ختم کا ثبوت، اور اس میں نیچے وہ دلائل جو لکھے ہوئے تھے، تو وہ اس بندے نے پڑھ کے نا تو کہنا شروع کر دیا یہ جی قرآن مجید میں 11ویں کے ختم کا ثبوت ہے، میں نے خود پڑھا قرآن میں سے۔ نہیں پڑھا تو اس بندے نے قرآن سے ہی ہے نا، لیکن اس بیچارے کو علم ہی نہیں تھا کہ یار ترجمہ ایک اور چیز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تشریح ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تشریح تو قرآن مجید کی تشریح کرنے والے کے الفاظ ہیں، بھی نہیں عامی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ جو مجھے حدیث کی کتاب میں سے کھول کے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ لفظ دکھائے گئے ہیں کہ وہ مال ناحق کھاتے تھے اور ناحق قتل کرتے تھے، کیا وہ لفظ بھی حدیث ہے؟ عامی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ بہرحال مجھے اندازہ تھا کہ یہ کون سی حدیث پیش کرے گا اب، اور لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا، میں نے کہا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک تابعی کے ہیں، اور حدیث کے اندر اگر آخر میں کوئی صحابی اپنی بات کرے وہ تو پھر تابعی ہے نا۔ حدیث کے آخر میں نے اس کو یہ سمجھایا، میں نے کہا حدیث کے آخر میں بیان کر کے اگر کوئی تابعی اپنی بات کرے وہ بھی حدیث نہیں بن سکتی، صحابی کا قول بھی حدیث نہیں بن سکتا، تابعی کا قول بھی حدیث نہیں بن سکتا۔ کہنے لگا نہیں جی حدیث ہے، نہ صحابی کا قول نہ تابعی کا۔ میں نے کہا اچھا چلیں دکھائیں۔ جب انہوں نے حدیث دکھائی، انہوں نے حدیث وہ پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اپنے دوست احباب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے شاگرد، ان سے یہ وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں تھے، مختلف صحابہ اپنے وہ والد سے روایت کر رہے ہیں کہ غزوے میں تھے تو وہاں کوئی جانوروں کا چارہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، کوئی کھانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، اس طرح یعنی صحابہ کرام کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ پھر اذان کی آواز ہوئی، حکم دیا گیا نماز کے لیے اکٹھے ہو،
تو سارے اکٹھے ہوئے، پھر اللہ کے رسول نے نماز کے بعد خطبہ دیا، اس خطبے میں کچھ اور باتیں تھیں، تو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے پہلا خلیفہ ہو اس کی بیعت کرو، اور جو اس کے بعد دوسرا خلیفہ ہو اس کے خلاف قتال کرو، اس بعد میں خلافت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کرو۔ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یعنی مشہور صحابی ہیں حضرت عمر بن عاص، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی نا، یہ والے حدیث کا ٹکڑا جب انہوں نے بیان کیا تو جس کے اوپر چوٹ لگی نا وہ فوراً بول پڑا۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کیا کی کہ جو پہلا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو، اور جو بعد میں آنے والا خلیفہ ہے اس کے خلاف قتال کرو۔ تو اس کے جواب میں کون بولا؟ اس کو وضاحت کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ آپ کو وضاحت کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو الفاظ ہیں کہ حضرت یعنی پہلا خلیفہ کے مقابلے میں جب کوئی دوسرا خلیفہ آئے تو اس کے خلاف قتال کرو، اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ حضرت عمر بن عاص جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ کے خاص رفیق ہیں، مشیر ہیں، اور ان کو ان کا دست راست سمجھ لیں حضرت عمر بن عاص کو۔ اب یہ گروہ حضرت امیر معاویہ کا ہے، ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں روایت، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ۔ اب ایک گروہ اگر کوئی ایک روایت بیان کرے نا، یہ گروہوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کی آج میں آپ کو ایک گہرائی بتا دوں کہ دیکھیں، آپ بھی کبھی کبھی غور کرتے ہوں گے کہ حدیث کے پہلے ٹکڑے میں تو حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے تو جواب میں جو شیعہ علی کا ایک ساتھی تھا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جس نے یہ کہہ دیا آگے سے کہ جی حضرت امیر معاویہ نے تو مال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو شیعہ علی میں سے ایک بندہ بول پڑا، جو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جو سامنے بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی، جب یہ روایت بیان کی گئی تو جو سامنے بندہ بولا تھا نا وہ کوفی تھا۔ جس بندے نے یہ کہا تھا نا کہ جی معاویہ مال ناحق کھاتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، یہ کوفی تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، یہ بھی بیت اللہ آیا ہوا تھا۔ اس بندے نے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، پھر جب میں نے اس کو یہ بات ساری سمجھائی نا کہ یہ دیکھو یہ اس بندے کے الفاظ ہیں، حدیث نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ آئی۔ اور بندہ بھی کون؟ شیعہ علی میں سے کوفی تھا۔ ظاہرہ اب جو کوفی ہے، جو شیعہ ہے، جو شیعہ علی میں سے ہے، وہ تو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں ہی دے گا۔ اس بندے کی بات حضرت امیر معاویہ کے حق میں تو ویسے ہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ تو ہے ہی حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ بہرحال وہ بندے کی وہ اچھا بات کرنے کا حدیث کی گہرائی کا جو میں کہہ رہا تھا وہ سمجھیں گے، اس روایت کی گہرائی جو ہے کہ یار یہ بندہ کیوں بولا، یہ جو عبد الرحمن بن عبد رب جو کوفی ہے، شیعہ علی میں سے تھا، اس روایت کو بیان کرنے کی وجہ سے کیوں بولا، کیا وجہ کیا تھی؟ اب اس کی گہرائی کو سمجھ لیں۔ یہ جو ایک گروہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی گروہ، وہ جب گروہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہو، وہ ہے تو قرآن مجید کی آیت ہی ہے، لیکن جب اس کو کوئی ایک گروہ پڑھے گا نا خاص، دوسرا گروہ سمجھے گا یہ کیوں آیت پڑھی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، آپ جو اتارا گیا نا اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے نا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس آیت کو اگر ذاکر پڑھ رہا ہو شیعہ کا، اہل سنت والے سارے سمجھ جائیں گے یہ اس آیت سے کیا مراد لے رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ کہیں گے اس آیت سے یہ ولایت علی، امامت علی، خلافت علی ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علی کی خلافت کو بیان کر، اگر تو نے نہ کیا تو تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے، قرآن مجید کی آیت ایک ہی ہے، اس کو اگر اہل سنت والا پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اور، شیعہ پڑھ رہا ہے تو مطلب اور۔ اسی طرح قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ یہ قرآن مجید کی آیت اگر کوئی بندہ پڑھے، آیت ایک ہی ہے، سننے والا کہے گا اے بھابی، وہ کہہ رہا ہے
کہ اللہ دے رسول غیب دا علم نہیں جانتے؟ اللہ دے رسول نوری مخلوق نہیں ہے کہ وہ ہے بھابی، ایت ایک ہی ہے لیکن وہ ایک خاص گروہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو گروہ ہے نا، یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا گروہ۔ جب وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں نا، جو پہلا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو، جو دوسرا خلیفہ بعد میں آئے اس کے خلاف قتال کرو۔ اب کوئی بات سمجھ آئی؟ پہلا خلیفہ وہ کن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیوں وہ بندہ مقابلے میں بولا؟ اس نے حضرت امیر معاویہ کا نام کیوں لیا؟ حدیث تو عام بیان ہو رہی ہے، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس روایت کو بیان کر کے، وہ ماحول کوئی خاص ہوگا نا جس میں وہ روایت بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس بندہ وہ سمجھ گیا تھا نا کہ یہ اب اس سے کیا مراد لے رہا ہے۔ وہ اس سے مراد یہی لے رہا تھا کہ وہ گروہ تھا حضرت امیر معاویہ کا، تو ظاہر ہے وہ اس سے مراد یہ لے رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ جنگ جمل میں بھی جو نکلنے والی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ گروہ، یہ والا گروہ ان کا خلیفہ جو ہے وہ پہلا خلیفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی، اس کا مراد یہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بندہ غصہ کھا گیا اور فوراً بولا، کہنے لگا اچھا تمہاری یہی اگر مراد ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ، مقصد اس کا یہ تھا کہ تم امیر معاویہ کی دعوت دے رہے ہو نا، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مال نہ حق کھاتے ہیں اور نہ حق قتل کرواتے ہیں۔ تو یہ تھی اس ماحول کا خاص، جو میں ایک تھوڑا سا آپ کو اس حدیث کی گہرائی بتائی ہے۔ اس میں سے ایک بات جو سمجھ آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، یہ جو سارے لوگ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے خلاف قتال پر آئے تھے، اور یہ حضرت امیر معاویہ کو پہلا خلیفہ سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ ان کو بھی ہماری اتباع، ہماری پیروی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو شیعہ علی تھے وہ کہتے تھے نہیں جی ہم پہلے ہیں، وہ ان کا اپنا دعویٰ تھا۔ بہرحال اب آتے ہیں جی آخر میں اس نقطہ پر کہ کیا حضرت امیر معاویہ مال نہ حق کھاتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ نہ حق قتل کرواتے تھے؟ اب یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، جب دو گروہ ہو جائے نا جی، جب ایک گروہ دوسرے کے اوپر حملہ کرے، حملے کے دوران اگر وہ کوئی مال چھینا جاتا ہے یا ان کے بندے قتل ہو جاتے ہیں، تو اس کو نہ حق قتل نہیں کہتے، وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ مال چھین کے لے گیا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو ہیں وہ کوفہ پہ، بصرہ پہ حملہ کرتے تھے، ایسے کئی واقعات ہیں، اس بندے کی بات تاریخی اعتبار سے غلط بھی نہیں ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک لشکر بھیجا، انہوں نے کوفہ پہ، بصرہ پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ طائف کے علاقے میں، مکہ میں، حضرت اس کا جو اشارہ تھا نا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا، وہ اشارہ تھا حضرت عبید اللہ بن عباس کے بیٹوں کو بھی قتل کیا گیا۔ یار یہ تو جنگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک بھائی تھے عبید اللہ بن عباس، ان کو جو ہے نا یہ طائف کے علاقے کا گورنر بنایا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب پھر میں درمیان میں اب موضوع پھر وہ نام آیا تو میں نہیں چاہتا موضوع چھیڑنے کو، لیکن اب بات آئی گئی تو بتا دوں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں نا حضرت عثمان پر، یار حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگایا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم آپ تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھیں، معاملہ اس کے الٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی گورنر لگائے، کچھ قاتلین عثمان، اشتر نقی مصر کا، کنانہ بن بشر کمانڈر فوج کا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر، کوفہ کے گورنر، حضرت قسم بن عباس جو ہیں یہ طائف کے گورنر، یہ اپنا کوفہ، یہ بھی انہی کے، کوئی بحرین کے، اس طرح یعنی قسم بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبید اللہ بن عباس، یہ تین چچا کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر رشتہ دار، یہ سارے گورنر لگائے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر ان کو نظر نہیں آتا کہ حضرت علی نے بھی اپنے قریبی رشتہ دار گورنر لگائے ہوئے تھے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی قسم بن عبید اللہ بن عباس، تو وہ ان کا جو بیٹا تھا، ان کو یا قسم یا غالباً عبید اللہ ابن عباس، تھوڑا سا مجھے یعنی
غلطی کا شکار ہو رہا ہوں. یہاں پر بہرحال ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں میں سے تھا کوئی. تو وہ گورنر تھا، طائف کا گورنر تھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک لشکر دے کے بھیجا. انہوں نے حملہ کیا تو وہاں پر وہ ان کے بیٹے کو عبید اللہ ابن عباس کو یا قسم بن عباس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا. اب یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ جو بولا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ ناحق قتل کرتے تھے، اس کا مراد یہ تھا کہ اس نے لشکر بھیجا اور حضرت عباس کے پوتوں کو شہید کر دیا. بھائی اب آپ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، جب دو گروہ بن گئے ہیں، دونوں گروہوں کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی ان کی جنگیں نہیں ہوئی. کل کو کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کے ناحق بندے قتل کیے؟ یہ نہیں کہہ سکتے. بھائی جب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں تو ظاہر ہے دونوں طرف سے لوگ مارے جائیں گے. نہ ہم حضرت علی کو یہ کہیں گے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے بندے ناحق قتل کیے، نہ ہم حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے ان کے ناحق بندے قتل کیے. جب ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ گئے، جنگ ہو رہی ہے، تو پھر یہ الفاظ کہنے بنتے ہی نہیں ہیں. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایسے واقعات ثابت نہیں ہیں کہ آپ نے بھی اپنے جنرل اور کمانڈر جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر ان کو حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہو اور بندے ناحق قتل کیے گئے ہوں؟ کیا آپ سے ثابت نہیں؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کوفہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ بعض مالی معاملات کی وجہ سے اختلاف ہوا، مالی معاملات، پیسے کا رولا تھا، اختلاف ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے استعفیٰ دے دیا کوفہ کی گورنری سے. یہ تقریباً 3839 ہجری کا واقعہ ہے. تو جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عباس نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو انہوں نے اپنے 80 بندے، علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی معیت میں 80 بندے بصرہ بھیجے کہ جاؤ جا کے حالات واقعات معلوم کرو، کیا صورتحال ہے، کہ ہم ادھر کوئی حملہ کر سکتے ہیں، قبضہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے جی 80 بندے بھیجے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اپنا کمانڈر جاریہ بن قدامہ ان کو اپنے بندے فوجی لشکر دے کے بھیج دیا. یہ بخاری کی روایت بیان کرنے لگا ہوں میں. یہ جو بندے اعتراض کرتے ہیں نا جی حضرت امیر معاویہ نے ناحق بندے قتل کیے، ایسی روایات اب ادھر سے بھی ملتی ہیں. ذرا اب یہ سنیں ذرا. اب جاریہ بن قدامہ جو حضرت علی کے کمانڈر ہیں، یہ گئے کوفہ میں، گئے وہاں پر جا کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے صحابی رسول تابعین کا لشکر اس کو گھیرے میں لے لیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور ان کو آگ لگا دی، زندہ جلا دیا گیا. کن کو؟ علا بن حضرمی جو صحابی رسول تھے اور ان کے ساتھی 80 بندے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو اس کمانڈر کو سرزنش نہیں کی، مستعفی نہیں کیا، اس کو بھگایا نہیں، سزا نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا. تو کیا اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے ناحق قتل کیے اور مال ناحق؟ یہ بھی روایتیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس والا واقعہ، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ پیسے کا مسئلہ تھا، پیسے کھانے پینے کا. وہ کہتے تھے تو اتنا کھا گیا، وہ کہتے تھے نہیں تو اتنا کھا گیا. اس وجہ سے گورنری سے استعفیٰ دیا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے مال ناحق کھایا؟ جیسے وہ بخاری والی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس باغ فدق کے معاملے میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، دغا باز ہے. تو ظاہر ہے باغ فدق کے حوالے سے اختلاف تھا تو مسئلہ پیسوں کا ہی تھا نا. تو ہماری یہ جرت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی مال ناحق کھا لیا تھا حضرت عباس کا باغ فدق کے معاملے میں، یا حضرت عبداللہ بن عباس کا گورنری کا معاملہ تھا، وہاں بھی پیسوں کا رولا تھا، مال ناحق کھا لیا، یا حضرت امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے بندوں کو ناحق جلوایا گیا، زندہ مارا گیا. بھائی ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے الفاظ کہیں. لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ روافض اور شیعہ کو بھی ہماری یہ دعوت ہے کہ آپ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے اگر واقعات ملتے ہیں تو خاموش رہیں. وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں. جیسے وہ ہمارے بڑے ہیں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے بزرگ ہیں.
جب آپ کی طرف سے عمل آئے گا ان کو نہ حق مال کھانے والا نہ حق قتل کرنے والا کہا جائے گا، تو حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ہم پھر نواسب کے قول پیش کریں گے۔ ان کا بھی یہی طریقہ ہے، حالانکہ وہ خود ناسبی نہیں ہے لیکن نواسب کے بھرپور دلائل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو نا حضرت امیر معاویہ نہ حق مال کھاتے ہیں نہ حق قتل کرتے ہیں، تو نہ حق قتل حضرت علی نے بھی کیے، یہ روایتیں ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے نہ حق مال کھایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ حق مال کھانے کے یہ واقعات ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ اہل بیت کے گستاخ تھے، تو نواسب کا دلائل دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے گستاخ اہل بیت کے، یعنی اہل بیت سے مراد اللہ کے رسول کی بیویاں، جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے خلاف سب سے پہلے حضرت علی نکلے، تو سب سے پہلا گستاخ کون ہوا؟ یعنی یہ نواسب کے طریقہ کار پر امام ابن تیمیہ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہماری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایسے معاملات کو ہوا نہ دیں۔ اگر آپ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کی جائے گی، تو پھر اس عمل کے رد عمل میں جو ناسبی ہیں ان کے دلائل آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پھر مجبوری ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر اس طرح واقعات ایسے ملتے ہیں تو ادھر بھی ایسے معاملات ہیں۔ لیکن اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ تک صرف باتیں پہنچانے کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے دونوں صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت علی ہوں، وہ ہمارے احترام کے لائق ہیں۔ ان کے حوالے سے ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں انہوں نے یہ کیا، مال نہ حق کھایا نہ حق قتل کیا، ہماری یہ جرت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بات سمجھانے کی غرض سے کی گئی۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارا مقصد صرف سمجھانا ہے کہ بھائیو صحابہ مقدس ہستیاں ہیں، غلطیاں ان سے ہو سکتی تھیں، ان سے جو غلطیاں ہوئیں نا، اسی وجہ سے وہ روایت کے آخر میں نا عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے یہ کہا ہے، تھوڑی سی خاموشی اختیار کر کے نا، وہ خاموشی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر تم امیر معاویہ کے اوپر اعتراض کرتے تو حضرت علی نے یہ کیا ہے، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے نا، لیکن انہوں نے کہا بہتر اچھا جواب اس کوفی کو، اس شیعہ کو اچھا جواب یہ ہے کہ بھائی جو حضرت امیر معاویہ نے اچھے کام کیے ہیں نا اس کی پیروی کرو، جو انہوں نے غلط کام کیے اس کو چھوڑو۔ آج ہمارا بھی یہ موقف ہونا چاہیے، جو حضرت علی کے اچھے کام ہیں ان کی پیروی کرو، جو حضرت امیر معاویہ کے اچھے کام ہیں ان کی باتیں کرو، جو ان سے غلطیاں ہوئیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ جیسے آج ہم اپنے ماں باپ کی غلطیاں معاشرے میں بیان تو نہیں کرتے نا، ایسے ہی بہن ہی آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی حضرت امیر معاویہ کی غلطیوں کو نہ اچھالیں، یزید کی غلطیوں کو نہ اچھالیں۔ اگر آپ کا یہ عمل معاشرے میں آئے گا تو رد عمل کے طور پر پھر دوسرے گروہ کی غلطیوں کو اچھالا جائے گا، یعنی حضرت علی کی۔ اس لیے خدا را یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر آپ جو ہیں وہ مشق کریں، تجربے ان کے اوپر نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔